السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے اس ٹاک کا ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا، نوجوان نسل اور جو انٹالرنس ہے، عدم برداشت کا جو عنصر ہمارے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، اس پر ہم آج نشست کریں گے۔ ہمارے اسپیشل مہمان، ہمارے معزز مہمان کافی لرنڈ پرسنالٹی ہیں، پاکستان سمیت انٹرنیشنل مختلف ممالک میں اعلیٰ عہدوں پر سرکاری اور نجی آرگنائزیشنز میں رہے ہیں اور سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اسپیشلی اوورسیز اسٹریٹجی ایک کمیونٹی پلیٹ فارم کے بانی ممبرز میں سے ہیں۔ تو میزبان کا تعارف کے ساتھ میں آپ کو میزبان کو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میں دعوت دینا جا رہا ہوں، جناب انجینئر حاجی عبد المقیت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد المقیت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عالم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی اس کاوش کا جو ہے نا میں انتہائی دل سے احترام کرتا ہوں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ سوشل ایشوز کے اوپر آپ نے مجھے اپنے اس چینل میں موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ جی عبد المقیت صاحب، آج ہمارا موضوع ہے سوشل ایشوز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو انٹالرنس کا ایک عنصر موجود ہے، ایک دوسرے کے اندر برداشت نہیں ہے، خصوصاً میں ابھی کرنٹ جو گلگت بلتستان 2020 الیکشنز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رویہ کس طرح کا الیکشن سے پہلے 15 نومبر تک تھا، تو لوگوں کا رویہ کس طرح کا ہے اور 15 نومبر کے بعد کس طرح کا ہے۔ تو ہم اس ٹاپک پر میں آپ سے جو آج یہ موضوع لے کے آیا ہوں، اس پر آپ ذرا اپنے اظہار خیال کیجیے گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو عنصر موجود ہے انٹالرنس کا، تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جی عبد المقیت صاحب۔ نور عالم بھائی، بنیادی بات یہ ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہو نا ہماری زندگی کے ساتھ، جو بھی ایکٹیویٹی جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، وہ بنیادی طور پر انسانی رویوں کا جو ہے نا دار و مدار ہے۔ وہ بے شک جی جی الیکشن ہو یا جی جی سماجی کوئی اور شادی بیاہ کا تعلق ہو جی یا جی لین دین کا تعلق ہو، تو اس کا بنیادی جو امپیکٹ ہے نا وہ آپ کے ہمارے سوشل رویوں کے اوپر ہے، سماجی رویے کیسے ہیں۔ جی جی تو اگر سماجی رویوں کی بنیاد جو ہے نا وہ آپ کے معاشرتی اقتدار اور ویلیوز کی ڈیپتھ جی جی کتنی ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی ہے، کہاں آپ کی اٹھان کیسی ہوئی ہے، آپ کی پرورش کیسی ہوئی ہے، جی اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا انسانی رویے پھر جو ہے نا ہر معاملے کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو صحیح ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ یہ جو سوشل میڈیا کا آپ نے تذکرہ کیا، جی جی اس نے ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت تباکن قسم کے جو ہے نا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس صحیح کا ہے۔ اظہار پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن جو اسپیشلی سوشل میڈیا کے اندر جو ہوں، ہم نے اپنی نوجوان نسل، ایون پڑھے لکھے لوگ جی 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 کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے جی جی تجزیے میں، اپنے الفاظ کے چناؤ میں، جملوں کی ادائیگی میں جی جی اس جی کے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکے، جی جی کیونکہ بنیادی طور پر معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا ہمارا جو اقدار تھے، جو ویلیوز تھی کسی زمانے میں، صحیح بڑے چھوٹے کی قدر تھی، اور ایماندار بے ایمان کے اندر ڈفرنس تھا، جھوٹ اور سچائی کا ایک ڈفرنس تھا۔ تو جی جی آہستہ آہستہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، پرنٹ میڈیا آ گیا، پھر سوشل میڈیا نے تو اس کا ستیاناش کر دیا، کیونکہ اس میں کوئی فلٹر تو ہے نہیں، جی اور جی سماجی رویوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان آمن سامن ہوتا ہے نا، تو صحیح اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی عمر کو دیکھ کر، اس کے مرتبے کو دیکھ کر بھی انسان حیا کرتا ہے۔ صحیح لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، ایک مشین ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم کمرے میں بند بیٹھے ہیں، جو آپ نے لکھ لیا وہ چلا گیا، ایک دفعہ تیر زبان سے نکل گیا تو پھر وہ واپس نہیں لوٹ سکتا ہے۔ تو اس کا ایک جی عنصر یہ بھی ہے۔ تو جی تو پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن میں
جی جی میں ایک جملہ اور میں کہہ دوں کہ صحیح صحیح الیکشن بھی یہ ہے کہ ہماری معاشرتی ترقی اور سماجی بہبود اور لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے ہم سارے اس پورے ایک ایکسرسائز کو کرتے ہیں. اگر ایک صحیح ممبر کے سلیکشن کے اندر ہم اپنی برادریوں کو، اپنے اقتدار کو، اپنے رکھ رکھاؤ کو، اپنے مذہبی جو ہے نا اس کو ہم برقرار نہ رکھ سکیں تو پھر اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ نے بھی مشاہدہ کیا، میں نے بھی مشاہدہ کیا، جی جی الیکشن تو ہو گئے، یقین جیتنے والے جیت گئے، یقین ہارنے والے ہار گئے. تو جیتنے اللہ والوں تعالیٰ نے کی بھی مرضی ہے. اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، ہارنے والوں نے بھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا. تو دوریاں صحیح. بڑھتی گئی. اب 5 سال مجھے اور آپ کو لگیں گے ان دوریوں کو کم کرنے میں. بہت اچھا بہت اچھا ہوتا ہے. جی آج مفید صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کی جو وجوہات ہیں اس کی جو وجوہات پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر دیکھیں انسان کو جو ہے نا باوقار، بادتمیز اور بادب جو ہے نا وہ ہمارا مذہب بنا لیتا ہے. لیکن اور اسلام کہ ایک امن کا مذہب ہے اور رواداری کا مذہب ہے. جی خاندانی جی جو ہے نا نسب و نما اور خاندانی آداب، یہ چیزیں جب جس معاشرے میں انسان پروان چڑھتا ہے نا تو جی جی ہمارے جنریشن میں بھی یہ چیز تھی کہ ہم ایک فیملی نظام تھا جی اور جی ہم گھر میں بیٹھتے تھے تو ہم اپنے بڑوں سے دیکھتے تھے کہ وہ ماں باپ کی قدر کس طرح کرتے ہیں، استاد جی کی جی قدر کس طرح کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کی قدر کس طرح جی کرتے ہیں. ایک فیملی سیٹ اپ تھا صحیح. اور ہم سارے مل کے بیٹھتے تھے آپس میں نا، جی اور جی جی انسانی انٹریکشن تھی. تو بچوں کی ایک آٹومیٹکلی تربیت ہو جاتی تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ میری امی میرے ابو کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، دادا آ جائے تو اس کے ساتھ صحیح کیسا رویہ ہے، چاچا گھر میں آئے تو اس صحیح. کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور علاقے کا کوئی بڑا گھر میں آ جائے تو اس کی مہمان نوازی اس کے ساتھ مخاطب کس طرح ہونا ہے. اب ہم چونکہ سوشل میڈیا کے دور میں آ گئے ہیں، ہر بندہ اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے کمپیوٹر میں بزی ہے. انسانی جی جی اختلاط آپس میں بیٹھ کر غمی اور خوشی کا تذکرہ کرنا وہ ختم ہو چکا. تو اسی صحیح وجہ سے جو ہے نا معاشرے کے اندر عدم برداشت آ گئی. کیوں کہ اگر صحیح مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے چاچا کا کتنا حق ہے، یا میرے استاد کا کتنا حق ہے، یا میرے ماموں کا صحیح میرے اوپر کتنا حق ہے، مجھ سے بڑی عمر کا صحیح والے کا میرے اوپر کتنا حق ہے، اگر وہ تربیت میں نہیں ہے، میرے اندر ڈیفالٹ میں نہیں ہے، میری ہارڈ ڈسک میں وہ چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو میں پھر کسی کی بھی بات برداشت نہیں کروں گا. میری جنریشن میں صحیح ایون آپ بھی جب پیدا ہوتے تو آپ ذرا یاد رکھیں، گاؤں کا یا صحیح. اپنے محلے کا کوئی بھی بڑا آدمی بچہ باہر جی جی بدتمیزی کرے تو اٹھا کے تھپڑ مارنے کی ہمت ہوتی تھی اور جی وہ جی اس تربیت کا حصہ ہو جاتا تھا. لیکن صحیح انتہائی بدقسمتی سے اب وہ حالات نہیں رہے. اب باپ اپنے بچے کو تھپڑ مارنا تو کیا اس کو ڈانٹنے میں بھی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں سامنے سے کیا جواب آ جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح سوشل میڈیا پہ پیغام سونامی جو آ چکا ہے، اس کے اندر ایک کلک کے اندر ہر چیز موجود ہے اور صحیح. بدقسمتی سے انسان منفی چیزوں کی طرف جاتا ہے. تو جی اس جی لیے اس کا تدارک یہ تو موضوع اتنا لمبا ہے نا حاجی صاحب، بالکل بالکل اگر ہم بالکل اس بالکل. کو پوری رات گفتگو کریں تو ختم جی نہیں جی ہو آپ سکتا ہے. ہاں آپ مختصر آپ کہہ سکتے ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تدارک یہ ہے بنیادی طور پر جو ہے نا جی ہمارے جی گھر کا نظام ایسا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو مانیٹر کریں. ٹھیک ہے اس کو کھیل کود صحیح کے لیے کارٹون کسی حد تک 1 آدھ گھنٹہ کھیل کے وقت اس کو موبائل اس کو دیا جائے، سوشل جی جی میڈیا سے انٹریکٹ کرے. اسکولوں میں صحیح ہمارے نصاب میں تبدیلی کی انتہائی ضرورت ہے کہ سوشل صحیح میڈیا کا استعمال اور اس کے فائدے صحیح اور نقصانات اویئرنیس کا پروگرام ہو، اور صحیح. سول سوسائٹی جو ہے نا اس کی اویئرنیس کے لیے اپنا کام کرے. اور سب سے جی بنیادی جی بات یہ ہے کہ بنیادی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اگر صحیح اسلام کی بنیادی تعلیمات بچپن سے ہی والدین اپنے بچوں کو دے دیں اور اسکول تھوڑا اس صحیح. کو کنٹریبیوٹ کرے، اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز اس کا کوئی تدارک نہیں ہے. جی جی تو انجینئر مقید صاحب آپ اس بات پر بھی ذرا روشنی ڈالی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال آج ہر گھر میں آ چکا ہے، والدین کے پاس بچوں کے پاس ہے، تو اس استعمال کے لیے والدین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ان کے بچوں کے پاس ہر کسی کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے تو والدین کو کون سی وہ کنٹرول میں یا آپ جو سمجھتے ہیں کہ کسی سے خیال رکھنا چاہیے اسپیشلی سوشل میڈیا کو؟ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، بنیادی جی طور جی پر تو سوشل میڈیا بھی ایک
ٹول ہے نا. بالکل اب اس ٹول کے استعمال کے اوپر ڈپینڈ ہے. انسان صحیح. اس کو اگر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہے, جی جی بچوں کی تربیت ہم اس طرح کریں کہ بیٹا اس چیز کے اندر ایک اور بنیادی چیز ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی جی آج کل بھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دیواروں گھر کی دیواریں اونچی کر کے اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو کمرے کے اندر رکھ کے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت کی ہے, اور صحیح ہم ان کو اینڈرائڈ موبائل ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور صحیح. کمیونیکیشن سسٹم وہاں پر ہوتا ہے اور انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے, اور ہم خوش بیٹھے ہیں کہ ہم نے بچوں کی جو ہے نا حفاظت کی. حالانکہ ایک ٹچ کے اوپر قسم قسم کی معلومات, برائیاں بھی, اچھائیاں بھی, نالج بھی, معاشرتی بھی, اقتصادی بھی, سیاسی بھی, سارے حالات سے وہ صحیح واقف ہو سکتا ہے. تو اگر صحیح. بچوں کی تربیت کو وہ خدا سے ڈریں, بچپن سے ہم ایک کنسپٹ بنائیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب نے حاضر ہونا ہے, وہاں اچھائی برائی کا حساب ہوگا, اچھا عمل یہ ہے, صحیح. برا عمل یہ ہے, اس کی اگر بچوں کو اویئرنیس ہو نا, اور بچہ خود ڈیسائیڈ جی جی کرے کہ یہ جس سائٹ کو میں کھول رہا ہوں یہ برا ہے, اور اس سائٹ کو میں کھول رہا ہوں تو یہ اچھا ہے, اس کے اندر میرا بھی نفع ہے, معاشرے کا بھی نفع ہے, یہ اویئرنیس بچپن سے ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہ جی ہو جی اور ہم کھلا ان کو چھوڑ دیں, مانیٹر نہ ہو اور جی جی ریگولیٹ کر لیں, ریگولیٹ میں نے کہا پہلے بیان صحیح. کیا نا کہ وقت کی تقسیم کریں, بالکل بچوں کو مانیٹر کریں, پڑھائی کے لیے صحیح. وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, آؤٹنگ پہ لے کے جائیں, صحیح. تاکہ جی جی وہ اپنے ٹائم کل کرنے کے لیے نیگیٹو چیزوں میں نہ پڑ جائیں. صحیح صحیح صحیح. اور انجینئر مکی صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو ابھی میچور اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, وہ اگر ان سے کوئی کوشچن کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے, ہماری, ہم بول سکتے ہیں کچھ بھی. تو کیا اس کی کوئی لمٹ بھی تو ہونی چاہیے کہ اظہار رائے کی آزادی جو وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے کی کوئی ڈفرینس نہیں کر کے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی حاجی صاحب, یہ دیکھیں, یہ جو جملہ ہے نا اظہار رائے کی آزادی ہے, صحیح. یہ فساد فی الارض ہے. دوسرے لفظ محمد کو کہتے ہیں یہ فساد فی الارض ہے, اچھا. کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا ہے, اور اسی صحیح. لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولنا ہے. بے شک. یعنی میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ الفاظ کا بالکل چناؤ, جملوں کی ادائیگی, صحیح. کسی بھی صحیح. موضوع کے اوپر آپ کی گفتگو ہے, آپ کسی سیمینار میں بیٹھے ہیں, آپ کسی صحیح. الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ استاد ہیں, صحیح. ٹیچر ہیں, گفتگو آپ کی ہے, آپ کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر ہیں, تو آپ ہوں. کے الفاظ کی ادائیگی سے, آپ کے الفاظ سے کسی کا دوسرے کا دل نہ دکھے, کسی صحیح. کی دل آزاری نہ ہو, کسی دیکھیں. کی پگڑی نہ اچھالیں. جی یہ جی تو ایک میڈیا کے اندر یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر کرنٹ افیئرس کے نام سے ہم نے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور سو کالڈ صحیح. انٹلیکچوئلز اور دانشور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور معاشرے کے اندر صحیح. تفرقات, تقسیم, تضاد, نفرتیں اور دلوں صحیح. کی دوریاں, یہ اظہار رائے جی کی جی آزادی کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہوا ہے. تو اظہار رائے کی آزادی اسلام کے اندر تو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اب میں کسی کے جی فرض جی کریں کہ کسی کے جی جی مذہب کے اوپر میں بکواس کروں, جیسے اظہار رائے آزادی کے نام سے ابھی فرانس میں جو جی جی ہوا, ارجنٹائن میں جو ہوا, بلغاریہ میں ہوا, اور بالکل بنگلہ بالکل دیش کے وہ جو مرتد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گستاخی کی, بالکل صلی اللہ علیہ تو وسلم. جو جی چیزیں ڈسپیوٹڈ ہیں نہیں, اللہ کی ذات جی ہے, جنت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم جی کی مبارک ذات ہے, صحابہ کرام جی ہیں, جی ہمارے بزرگان صحیح. دین ہے, قرآن کی کتاب ہے, ہمارے عقائد ہیں بنیادی, تو یقیناً. اظہار رائے کے نام پر ہم تبرہ کریں ایک دوسروں کو, اور جھوٹ صحیح. بولیں اور کہانیاں گڑھیں. آج کل میڈیا کے صحیح. دور میں اسپیشلی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر جی آپ جی یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ریسورس سے پتہ چلا. ایک بندے کو وہ ہوں. آسمان سے اٹھا کے زمین پہ گرا دیں گے, کریکٹر نیشن کریں گے, پوری صحیح. خاندان کا بیڑا گرک کرنے کے بعد ان سے پوچھیں آپ کے سورسز کیا ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سورس ہے نا یہ ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے, صحافی کا بنیادی حق ہے. یعنی آپ نے ایک یہ دیکھیں. انسان کی زندگی برباد
کر دی, پورے گھریلو کی تباہی پھیلا دی. اس کے صحیح بعد آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ ریسورسز میں نے چھپانا ہے. آپ نے ایک من گھڑت کہانی بنائی ہے, اس کے لیے آپ انسریبل ہی نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سورسز میں نے چھپائی ہے. یہ فساد فی الارض کا سبب ہے. جی انجینئر مفتی صاحب, یہ اس حد بہت تک اچھی بات مجھے بتائی آپ نے, وجدان ہے. یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ وہ جس طرح ہمارے دین میں کہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بات پہنچے تو اس کو جب تک ویریفائی نہ کریں آپ آگے نہ پہنچائیں کسی اور تک. اب وہ کہتے ہیں کہ آدھار رائٹ, وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز ہیں, اور وہ الزام لگاتے ہیں, دوسری زندگی ختم کر دیتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ بہت بڑا اچھا نقطہ آپ نے ریز کیا. میں اس میں اور تھوڑا سا ایک دو جملے اگر جی جی ٹائم ہے تو میں بتانا چاہوں جی گا. جی یقیناً. ایک یہ جو بات ہے نا کہ کوئی بات آپ تک پہنچی ہو, آپ صحیح تحقیق ہے, کر کے اس کو آگے تک پہنچائیں. اگر یقیناً. ایسی بات آپ تک پہنچی ہے, آگے پہنچانے میں وہ فساد کا سبب ہے, اچھا صحیح صحیح. معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے, کسی کی دل آزاری صحیح. کا سبب ہے, تو اس بات کے متعلق یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ آگے تک اچھا اچھا, پہنچائیں. بہت اگر اچھا آپ بہت اچھا. کسی کی, یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اگر آپ کسی کی پردہ کریں گے تو اللہ صحیح رب العزت قیامت کے دن ساری امتوں کی موجودگی میں آپ کے گناہوں کو چھپا کر آپ کی پردہ کریں گے. اور ماشاء اللہ دنیا الحمد میں للہ. بھی کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ آپ کی پردہ کریں گے. اگر آپ صحیح. نے اس کی اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی, کسی کی بے پردگی کی, کسی کو بے عزت کیا, تو اللہ رب العزت جی جی. فرشتوں کی بڑی مجلس میں قیامت کے دن ساری امتوں کی موجودگی میں آپ کی بے پردگی کریں. تو یہ جو الحمد بات للہ. پہنچی آگے پہنچانا ہے. مثلا ایک اور بڑا المیہ یہ ہے آج کل سوشل میڈیا میں جو چیز جی جی. ہمارے پاس آتی ہے, وہ آیت کی صحیح ہے شکل میں ہو, حدیث کی شکل میں ہو, دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے. اس میں صحیح غیروں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. ہمیں دین کا علم تو ہے نہیں, صحیح ہم سارے صحیح. دین کے مفتی بنے ہوتے ہیں. اس کو بالکل ہم فوراً اس نیت سے آگے کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, اس کو صحیح. آگے فارورڈ کر رہے ہیں تحقیق کے. تو ہاں غلط حدیث کو دوسروں تک پہنچانا اور حدیث کا غلط مفہوم پہنچانا, اس کے عذاب میں ہم شامل ہوں گے. بہت احتیاط بہت کرتے بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اچھا عزیز مفتی صاحب, آپ نے بہت اچھا موضوع اٹھایا کہ ان ساری چیزیں جو آپ نے بتائی, حدیث کا مفہوم اور دوسری چیزیں, ان سب کو ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم سیرت نبی کو ہم پڑھیں گے. تو آپ ہمیں بتائیے نوجوان نسل کے لیے سیرت نبی کا مطالعہ کتنا لازمی ہے اس سچویشن میں؟ یہ تو آپ نے اتنی اہم بات آپ نے اٹھائی نا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جتنا جی انسان جی کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی اور غذا کی ضرورت ہے نا, بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے انسان کی روحانی زندگی کے لیے دین کا صحیح بنیادی ہے. علم, جو بنیادی ہمیں علم. صحیح کم از کم درجے میں صحیح. یعنی حلال اور حرام کا پتہ ہو, جائز ناجائز کا پتہ ہو, کبیرہ لیکن گناہوں کا پتہ ہو. اس پتہ ہو. چیزوں کا جیسے میں نے آپ کو کہا, ہوا اور پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے نا. بالکل اسی بالکل طریقے بیسک سے چیز. ہماری دو زندگیاں ہیں. ایک تو صحیح جو زمین سے بنی ہے, آگ پانی اور مٹی سے بنی ہے, یہ صحیح جسم ہے. بنا ہے. پھر آسمان کی طرف سے اللہ کا حکم آیا روح کی شکل میں. اس وقت دو زندگیاں پنپ رہی ہیں. روحانی جو چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس کے احکامات اچھا بھی اللہ کی طرف, اور جو صحیح ہے. جسمانی چیز ہے جو پانی اور مٹی سے بنا ہے, وہ زمین سے ہوئی چیزوں سے ہم غذا کھاتے ہیں. صحیح. المیہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہو جائے, کھانا پینا چھوڑ دے, اس کا جسم لاغر ہو جائے, تو ہم سب متفکر ہوتے ہیں کہ بھائی اس بندے کا جی جی. جسم لاغر ہو گیا ہے, یہ بیمار ہو گیا صحیح ہے. اس کے لیے صحیح. ڈاکٹر بھی ڈھونڈتے ہیں, اسپتال بھی ڈھونڈتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جی جی جی. روحانی بیماری کی طرف ہمارا جو ہے نا رجحان کم ہے. نہ اس کی بیماری کی صحیح. تشخیص کا رجحان ہے, نہ اس کی غذا کا رجحان ہے. اسی لیے جی جی. ہم اس حال میں مبتلا ہیں. مسلمان اسلام کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے, دیندار جی دین جی. کے لیے رکاوٹ بنا ہے, مولوی صحیح. جو ہے نا قرآن اور حدیث کے لیے رکاوٹ بنا ہے. کیونکہ عملی زندگی میں ہم نے جی جی. روحانی زندگی کی طرف توجہ نہیں دی ہوئی ہے. صحیح صحیح. بہت زبردست بات کی آپ نے. اچھا انجینئر عبدالوکیل صاحب, آپ اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو عنصر ہے جو آپ نے اتنی اچھی بات بتائی, یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے, جسے ہمیں کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر.
تو اس کی کتنی اہم ضرورت ہے کہ جو آج ہم کوئی ہر بندہ یہ سمجھے کہ ہر بندے کے لیے کیا یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اچھی بات پر خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی بتائے. تو ہم کیوں نہ ہم اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں, یہ جو اہم فیکٹر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جی آپ اس پر ذرا روشنی بس دیں. یہ تو امت کا المیہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ یاد رکھیں. دوسری چیز جی تو جی ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے نا کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا. یقیناً نہیں آئے گا. تو نبی جب نہیں آئے گا تربیت کے لیے انسانوں کی, کیونکہ انسانی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, تو اسی لیے آپ نے آخری کے اندر یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو دین. پہلے آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے آپ تک دین پہنچانے کا حق ادا کیا, تو 1.25 کم اچھا پہ صحابہ صحیح. کرام نے کہا کہ بے شک آپ نے حق ادا کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ پھر آپ نے وسلم. فرمایا کہ اب جو چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں وہ ہوں، قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے تمہاری ذمہ داری ہے. تو کتابوں اچھا کے اندر لکھا ہے, علماء کرام سے صحیح بزرگان کرام سنتے ہیں کہ جس صحیح. صحابی کا رخ جس طرف تھا وہ اپنی طرف چل پڑے. سبحان اور اللہ. چائنا میں صحابہ کی قبریں ہیں, پاکستان پنجگور میں صحابہ کی قبریں ہیں, بنگلہ دیش کے اندر ہیں, ملیشیا کے اندر ہیں, جی جی مصر کے اندر جی جی ہیں, ترکی کے اندر ہیں. تو انہوں نے حق ادا کیا, جی جی کہ حق ادا کرنے کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. ایک صحیح. دوسری اہم چیز جو امت کا المیہ ہے اور بڑے جی جی بڑے لکھے علماء کرام کے اندر بھی یہ بات جی جی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیز محنت لے کے آئے تھے. اچھا تو دین کو تو ہم صحیح. نے کسی نہ کسی شکل میں, مدارس کی شکل میں, خانقاہ کی شکل میں لیا ہوا ہے, لیکن دین کی محنت جو صحیح ہے نا وہ اس کے لیے ہم سارے متفقر نہیں ہیں. نماز چھوٹ جائے تو صحیح. مجھے کوفت ہوتی ہے کہ میری نماز چھوٹ گئی. حج نہ کر سکے استطاعت کے بعد کوفت ہوتی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ہم برا اچھا سمجھتے ہیں. لیکن صحیح. المیہ یہ ہے کہ دین محنت نہ کرنا ہم خود بھی برا نہیں جی جی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی برا نہیں سمجھتے کہ دین کی محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو دنیا میں ایک صحیح. بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں, کسی جی بھی جی چیز کی محنت ختم ہو جائے نا, اگر زمیندار زمین پر محنت ختم کر دیں تو جی جی گندم کا بحران ہوگا. گنے والا ہوگا. گنے پر محنت ختم کر دے تو چینی کا بحران ہوگا. کپڑے والا کپڑے کی محنت جی ختم کر دے کپڑوں کا بحران ہوگا. تیل کی جی جی ایکسپلوریشن جی جی عرب والے عرب کنٹریز اگر اس کی محنت کو چھوڑ دیں تو ساری دنیا میں ہوں، پیٹرولیم کی قحط آ جائے گا. اسی لیے یہ صحیح دنیا کی محنت کرنے والوں نے تو محنتیں کی, انہوں نے ہر چیز ہم صحیح تک پہنچائی. ابھی جس چیز سے میں اور صحیح آپ گفتگو کر رہے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر, یہ ٹول, یہ کمیونیکیشن, یہ صحیح ساری چیزیں غیروں نے محنت کی اور ان کے ٹولز کو ہم استعمال کر کے ہم اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے صحیح. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ٹول صلی اللہ دیے علیہ تھے, وسلم. انسان سازی کا جو ٹول صحیح دیا تھا نا, اس کی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا. انسان سازی بھی ختم ہو گئی, انسان بھی بننا ختم ہو گئے, صحیح. کردار میں بھی کمی آ گئی, ہوں، اخلاق میں بھی کمی آ گئی. ہوں، اور یہ عمل ہوں، بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے نا معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں نا اس کی بنیادی وجہ اس کام کے چھوٹنے کی وجہ سے. تو جب تک امت واپس اس کے لیے نہ لوٹے, یہ اللہ کی سنت جی ہے, جی یہ اللہ کی سنت ہے. صحیح. دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا. اگر بغیر محنت کے اچھا آنا ہوتا تو ایک دو جملے اور اجازت دے دیں. آپ صلی جی جی اللہ جی علیہ ضرور وسلم کو ضرور. اللہ رب العزت نے صلی اللہ نبی علیہ بنایا, وسلم. پیغمبر بنایا, تو آپ قادر مطلق تھے, آپ کو بادشاہ بنا لیتے اور پوری بالکل انسانوں کے دلوں کو متی اور فرمانبردار بنا دیتے, مسلمان بنا دیتے. صحیح. آپ کو کہتے میرے محبوب بڑے مزے سے بادشاہی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح. ایسا نہیں کیا. صلی اللہ علیہ سب وسلم. سے اچھا محبوب بندے جس کے لیے دنیا آخرت کا اللہ نے سارا نقشہ بنایا, اس جی کو جی کہا کہ اب کمبل چھوڑو, نکل جاؤ. اور سب سے پہلے وہ جو پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے مکے میں اعلان کیا, تو پہلی دعوت میں آپ کی 2 لاڈلی بیٹیوں کی وہ طلاق ہوئی. اتنا بڑا دل کا دھچکا لگا. پھر ہاں، طائف کا صحیح سفر ہے, پھر اتنی جنگیں ہیں, صحیح. آپ کا نام ہوں، مبارک شہید ہوا. جہاں پیدا ہوئے تو اس مکے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے جی ہجرت جی کر کے چلے گئے. کس کے لیے چلے گئے؟ جی جی دین کے لیے. جی جی ساری کائنات جی میں جی مخلوق میں سب سے پیارے اور پسندیدہ
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उस ज़ात को भी तकलीफ़ें किसके लिए पहुँचाई? अल्लाह पाक ने वो दीन के लिए पहुँचाई। तो गोया साबित ये हुआ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दीन सबसे प्यारा है। तो दीन की तरवीज के लिए हम हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद सब दीन के लिए कुर्बान हो जाएं। अल्लाह का दीन जो है ना वो दरवेश ना हो जाए, वो मजबूर ना हो जाए, वो हमारे घरों से ना निकले, हमारे दिलों से ना निकले। तो ये दीन की मेहनत होगी तो दीन आएगा, यकीन करें। दीन की मेहनत नहीं होगी तो दीन नहीं आएगा। और दीन की मेहनत की शक्ल में इंसान का क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईमान कहते हैं ना। तो लोगों की ये गलतफहमी है, दीन की से बात करो तो कहते हैं जी हम तो ईमान वाले हैं, मुसलमान वाले हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ईमान जो है ना वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं होता है। ईमान या तो बढ़ता है या घटता है। अगर दीन की मेहनत आप कर रहे हैं, दीनी माहौल में हैं, दावत वाले माहौल में है, तो आपका ईमान बढ़ेगा। नहीं है तो ईमान घटेगा। अब हमने डिसाइड करना है कि हम ईमान को महफूज रखना है, तो दीन की मेहनत में हमने इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर शामिल होना है। और इनफरादी अमल पर आपको पता है कि वो यूनिट है ना, वो उसका रिवार्ड भी ऐसा मिलेगा। लेकिन अल्लाह की सुन्नत से अल्लाह इज्तिमाई अमाल के ऊपर फैसले करते हैं कौमों के। तो मैं जितने भी सामाईन कराम हैं उन सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ आपके तवादत से कि अपनी हिफाजत के लिए, अपनी औलाद की हिफाजत के लिए, अपनी आकिबत की हिफाजत के लिए अपने आप को किसी दीन की मेहनत के साथ जोड़ें। सही, बहुत अच्छा। तो इंजीनियर अब्दुल मुकीद साहब, बड़ी नवाजिश, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमने कुछ अच्छे मौज़ूआत पर हमने बात की। तो इंशाल्लाह फिर कभी हम आपको ज़हमत देंगे अपने स्टूडियो में। तो जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह खैर दे, बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।